محترم بزرگ و عزیز دوستو، رمضان یہ اللہ کا شاہی مہمان ہے جو ہمارے لیے بوجھ بن کر نہیں بلکہ رحمت کی موج بن کر آیا ہے۔ اس کی قدر کرنا اور جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہنا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ رمضان کی قدر کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا دیں گے اور رمضان کی قدر کرنے کی کیا فضیلتیں ہیں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا۔ رمضان کی قدر اگر ہم کریں گے اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور رمضان میں جن اعمال کو شریعت نے مشروع قرار دیا ہے ان اعمال میں لگے رہیں گے تو یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ذریعہ مغفرت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ رمضان کی ناقدری اگر ہم سے ہو گئی تو یہ ہمارے لیے ہلاکت اور خسارے کا باعث ہے۔ تو اس لیے رمضان کی قدر کرنا اور رمضان میں اعمال کا اہتمام کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ رمضان میں خاص طور سے دو عبادتیں ہیں، ایک دن کی عبادت ہے اور ایک رات کی عبادت ہے۔ دن میں روزہ اللہ نے فرض قرار دیا اور رات میں تراویح کو مسنون قرار دیا گیا۔ یہ دو عبادتیں رمضان المبارک کی خاص عبادتیں ہیں، ایک دن کا صیام اور ایک رات کا قیام۔ تو دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور رات میں تراویح کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں اور رات میں تراویح کا اہتمام کریں۔ روزہ اللہ کی ایک بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ ویسے جتنی عبادتیں ہیں، جتنے نیک اعمال اور نیک کام ہیں، سب اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، اللہ کے قربت کے حاصل ہونے کا سبب ہیں، لیکن ہر عمل کی ایک الگ شان ہے، ہر عمل کی ایک الگ شان ہے۔ ان میں ان تمام عبادتوں میں روزہ اپنی ایک الگ شان رکھتا ہے، اپنی الگ انفرادی خصوصیات رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے جب انہوں نے گزارش کی کہ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو، نفع ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، روزے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ روزہ ایسا عمل ہے جس کا مثل کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے، اس کی شان والا کوئی عمل نہیں ہے، اس کے مانند کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے جو رسالہ فضائل رمضان کے نام سے لکھا ہے، اس میں ایک حدیث انہوں نے نقل کی ہے کہ روزہ اللہ کی ساری عبادتوں کا دروازہ ہے، روزہ اللہ کی ساری عبادتوں کا دروازہ ہے۔ یعنی روزے کی وجہ سے آدمی کا باطن پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اس کے نفس کی تربیت ہو جاتی ہے، اس کا قلب منور ہو جاتا ہے اور اس کے اندر خیر کے اعمال کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں
اللہ کی عبادتوں کا ذوق اور شوق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ روزہ اللہ کی عبادتوں کا گویا دروازہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار بھرے انداز سے اپنے ماننے والے بندوں سے خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مجھے ماننے والے بندوں، اے مجھے خدا کہنے والے انسانوں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ اللہ نے اس لیے فرض نہیں کیا کہ اللہ کے یہاں سال میں ایک مرتبہ اناج میں اسٹاک میں کچھ کمی آ جاتی ہے، کچھ وقت بندوں کو بھوکا رکھا جائے تاکہ اناج اسٹاک کیا جائے، جیسے دنیا میں حکومتیں کرتی ہیں۔ جب بجلی کی کمی ہو جاتی ہے تو دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بجلی کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ بجلی کو اسٹاک کیا جائے۔ تو روزہ اللہ نے اس لیے فرض نہیں فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں رزق میں کوئی کمی ہو گئی اس لیے اللہ نے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا کیوں حکم دیا؟ اور روزہ یہ صرف امت محمدیہ ہی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہارے ہی لیے نہیں ہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو روزہ بڑی فضیلتوں والا عمل ہے اور بڑے فضائل حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بیان فرمائے۔ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان و احتساب کے ساتھ، یہ 2 شرطیں ہیں۔ ایمان کے ساتھ کہ آدمی اس کو اللہ کا حکم سمجھے، اللہ کا حکم سمجھ کر روزہ رکھے، واحتسابا، اور احتساب کے ساتھ، احتساب کہتے ہیں کہ اس عمل کے وقت میں اس عمل پر ملنے والے اجر و ثواب کا استحضار رکھتے ہوئے آدمی عمل کریں۔ روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ رکھتے ہوئے آدمی یہ سوچے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اس پر اللہ مجھے کیا دیں گے، اجر و ثواب کے استحضار کے ساتھ روزہ رکھیں۔ تو احتساب اور ایمان یہ دونوں شرطیں ہیں۔ اگر آدمی احتساب نہیں کرے گا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید نہیں رکھے گا تو ذمے سے فریضہ تو ساقط ہو جائے گا، لیکن احتساب کے ساتھ روزے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ احتساب کو سمجھنے کے لیے آسانی کے ساتھ ایک مثال یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی ایمان و احتساب کا لفظ ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایمان و احتساب کے ساتھ نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور تدفین تک کے عمل کے ساتھ اس میں ساتھ دیتا ہے، تو صرف نماز جنازہ میں اگر ساتھ رہتا ہے تو اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور اگر تدفین تک ساتھ رہتا ہے، دفنانے تک اگر ساتھ رہتا ہے تو اس کو 2 قیراط اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، نماز جنازہ کے لیے جا رہا ہے، تدفین کے عمل کے لیے جا رہا ہے، تو آدمی سے پوچھا جائے کہاں جا رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، رشتہ داری کی وجہ سے جا رہا ہوں، رشتہ داری کی وجہ سے جا رہا ہوں، سسرالی رشتہ ہے، نسبی رشتہ ہے، یا پھر دوست ہونے کی وجہ سے جا رہا ہے، یا کاروباری تعلق ہونے کی وجہ سے جا رہا ہے۔ تو یہاں آدمی ان چیزوں کی وجہ سے جا رہا ہے، ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے نہیں جا رہا ہے۔
رشتے کی وجہ سے جا رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی احتساب کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزے کے معاملے میں بھی فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو روزہ رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ سب روزہ رکھ رہے ہیں، ماحول روزہ رکھنے کا ہے، گھر کے سارے افراد روزے سے ہیں اس لیے میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آدمی روزہ رکھتے ہوئے اس کو اللہ کا حکم سمجھے اور اس پر ملنے والے اجر و ثواب کا احتساب کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائی۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی کا ہر عمل اس کا اجر و ثواب اس کو فرشتے دیں گے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیتا ہے، بڑا اپنی حیثیت سے دیتا ہے، چھوٹا اپنی حیثیت سے دیتا ہے، درمیانی آدمی اپنی حیثیت سے دیتا ہے۔ بادشاہ اگر ہے تو بادشاہوں کا تو کیا کہنا، ان کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو وہ جھولیاں بھر بھر کے دے دیتے ہیں۔ جیسے قصہ مشہور ہے، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں گزر ہوا، ایک آدمی پر دیکھا کہ وہ آم کا درخت لگا رہا ہے، تو رک کر بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ بڑے میاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آم کا پودا لگا رہا ہوں۔ تو بادشاہ کو مذاق سوجھا، یعنی بادشاہ نے اسے مذاق کرنا چاہا، تو بادشاہ نے اسے پوچھا کہ آم کا تم پودا لگا رہے ہو، کیا اس کے پھل آنے تک تم زندہ رہو گے؟ تو اس بوڑھے میاں نے کہا کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ ہم سے پہلے والوں نے پودا لگایا تو ہم نے پھل کھایا، ہم پودا لگائیں گے تو ہمارے بعد آنے والے پھل کھائیں گے۔ بادشاہ کو یہ جواب پسند آیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ 1000 اشرفیاں اس کو دے دی جائیں، 1000 اشرفیاں اس کو دے دی جائیں۔ تو بوڑھے میاں نے انعام پا کر موقع غنیمت سمجھتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، لوگ اگلوں نے آم کا پودا لگایا تو ہم نے پھل کھایا تھا، لیکن ابھی میں نے آم کا پودا لگایا ہے، آپ کے انعام کی شکل میں ابھی میں پھل کھا چکا ہوں۔ بادشاہ کو یہ جواب اور پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا 1000 اشرفیاں اور دے دی جائیں۔ بوڑھے نے موقع غنیمت سمجھا۔ بوڑھے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہر درخت والا سال میں 1 مرتبہ پھل کھاتا ہے، لیکن میں ایسا خوش نصیب آدمی ہوں کہ آم کا پودا ہی میں نے ابھی لگایا ہے، لیکن 2 مرتبہ میں نے اس کا پھل کھا لیا آپ کے انعام کی شکل میں۔ بادشاہ کو اس جواب پر اور حیرانی ہوئی، بادشاہ کو یہ جواب پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا 1000 اشرفیاں اور دے دی جائیں۔ ساتھ میں وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آگے چلیے، ورنہ بوڑھا سارا خزانہ صاف کر دے گا، آگے چلیے آگے چلیے۔ تو بادشاہوں کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بادشاہ جب کسی چیز کو پسند کر لیتا ہے یا بادشاہ کو جب کوئی بات اچھی لگتی ہے تو بادشاہ جھولیاں بھر بھر کر دیتے ہیں۔ تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کو دینے والا ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا تو وہ کیا دے گا؟ وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ تو اس لیے روزے کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ تو اس لیے اس سے روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ کتنا عظیم الشان عمل ہے۔ تو روزہ رکھتے ہوئے
اس کا استحضار کرنا چاہیے اور اس کا استحضار رکھنا چاہیے کہ روزے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ بعض صوفیہ نے اس کو یوں بھی پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کا بدلہ میں خود ہوں، کہ روزے کی وجہ سے جب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی مل جائے تو پھر جنت کیا ہے اور اللہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں، سب چیزیں اسی کی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کا ہو جائے ساری کائنات اسی کی ہے، ساری کائنات اسی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا نظام اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے روزے کی یہ فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے بیان فرمائی ہیں کہ روزہ رکھتے وقت میں ان کا استحضار کیا جائے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے کی روزہ سفارش کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے اور میں نے اس کو خواہشات سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہتا ہے اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، رات میں یہ تراویح میں تیرے سامنے قرآن پڑھتا رہا یا سنتا رہا، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے معاملے میں میری سفارش قبول فرما۔ تو یہ دونوں سفارشیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سفارشیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو روزے کی سفارش بھی قبول ہے، قرآن کی سفارش بھی قبول ہے۔ تو اس لیے روزہ بڑا اہم عمل ہے، بڑی اہمیت والا عمل ہے، اور ہر مسلمان عاقل بالغ صحت مند آدمی پر فرض ہے۔ فرض جو ہوتا ہے وہ قرض ہوتا ہے، اس کو ہر حال میں ادا کرنا پڑتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور کسی قسم کی لاپرواہی برتنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ روزہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، بغیر کسی عذر کے، گرمی کے عذر سے یا پھر چھوٹے چھوٹے اعذار کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بیماریاں ہیں، ہلکی پھلکی بیماریاں ہیں، چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں، خود ہی ڈاکٹر بن کر یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اگر روزہ رکھوں گا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روزہ اگر چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی قضا کرنے پر روزہ قضا تو ہو جائے گا، لیکن وہ برکتیں، وہ رحمتیں اور وہ نوازشیں جو رمضان میں روزہ رکھنے پر اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، وہ برکتیں تو حاصل نہیں ہوں گی۔ وہ فوائد اور وہ ثمرات و برکات جو رمضان میں روزہ رکھنے پر اس کو ملتی تھی، غیر رمضان میں آدمی اگر رمضان میں جان بوجھ کر چھوڑ کر غیر رمضان میں قضا کرتا ہے تو وہ چیزیں نہیں ملتی۔ تو اس لیے ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلم معاشرے میں، مسلم محلوں میں ہوٹل آج بھی آباد ہیں، آج بھی آباد ہیں۔ بہت سارے مسلمان بے شرمی سے کھلے عام باقاعدہ جبکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اس کے باوجود بھی وہ روڈوں پر کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ یہ رمضان کی ناقدری ہے، رمضان کی ناقدری ہے اور کھلم کھلا اللہ سے بغاوت ہے۔ اگر کوئی عذر ہے، واقعی کوئی عذر ہے، شرعی عذر ہے، آدمی گھر میں یہ کام کر سکتا ہے، روڈوں پر باہر اس طرح رمضان کی ناقدری کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی رمضان کی قدر کرتا ہے، اللہ کے ہاں سے وہ بھی نوازا جاتا ہے۔ علماء نے قصہ لکھا ہے کہ ایک یہودی نے دیکھا کہ اس کا بیٹا رمضان میں کھانا کھا رہا تھا، تو اس کو غیرت آئی، اس نے اپنے بیٹے کو مارا
اور مار کر کہنے لگا کہ تو رمضان کی بے حرمتی کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمان روزے سے ہیں اور تو اس طرح کھاتے پیتے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ہفتے بعد اس کا انتقال ہوا۔ شہر کے کسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ وہ یہودی جنت میں ہے، وہ یہودی جنت میں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میاں تم یہاں کیسے آ گئے، تم تو یہودی تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے جب میرا آخری وقت آیا تو اس وقت مجھے کلمہ شہادت کی تلقین کی گئی اور مسلمان بنا کر مجھے دنیا سے رخصت کیا گیا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، کوئی غیر مسلم بھی احترام کرتا ہے، اللہ کے ہاں سے وہ بھی نوازا جاتا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہو کر، اللہ کو ماننے والے ہو کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیغمبر تسلیم کرنے والے ہو کر کھلم کھلا اس طرح اللہ کے حکم کا اگر مذاق اڑائیں، اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا آئے گا؟ اللہ کی ناراضگی نہیں برسے گی تو اور کیا برسے گی؟ اللہ کا غضب متوجہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ روزے کا ہم پورے طریقے سے اہتمام کریں، اور روزہ رکھنا بھی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ روزہ رکھنا نہیں ہے صرف، بلکہ اس کی حفاظت کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صبح میں سحری کھا لیے اور شام میں افطار کر لیے اور درمیان میں روزے کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے، بلکہ آدمی ہر کام کر رہا ہے، نہ زبان قابو میں ہے، نہ آنکھیں قابو میں ہیں، نہ کان قابو میں ہے، نہ ہاتھ پیر قابو میں ہے، ان سب سے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، روزے کی حفاظت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے آدمی کے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو اس لیے اپنے روزے کی حفاظت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سارے شب بیدار اور رات کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے رات جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ تو اس لیے ایسے روزے دار ہم بنیں کہ جس روزے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فضیلتیں بیان فرمائی، جو اجر و ثواب کی بشارتیں آپ نے سنائی، کہ ہم ان بشارتوں کے مستحق بنیں، ان اجر و ثواب کو حاصل کرنے والے بنیں۔ اور جس روزے دار کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس روزے دار کو سوائے بھوک و پیاس کے کچھ نہیں ملتا، تو ایسے روزے دار بننے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اس لیے روزے کی حفاظت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھوا کر ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ تربیت کا مہینہ ہے، تربیت کے مرحلے سے اگر ہم گزر رہے ہیں، اس میں اگر بگڑ گئے اور اس میں اگر ہم نے تربیت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر ہماری تربیت کب ہوگی؟ ہماری تربیت کب ہوگی؟ تو اس لیے رمضان میں روزہ رکھ کر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا انتہائی ذمہ داری ہے، اور روزے کی حفاظت کرنا انتہائی ذمہ داری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان میں تربیت کا جو معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو انتظام فرمایا ہے، عموماً تربیت کم بولنا، کم کھانا، کم لوگوں سے ملنا، یہ جو تین چیزیں ہیں، اور کم سونا، قلت طعام، قلت کلام مع الانام، اور قلت منام۔ کم کھانا، کم پینا، کم سونا اور لوگوں سے کم ملنا، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مبارک مہینے میں اس کا انتظام فرمایا ہے، تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہماری زبان بے قابو نہ ہو، بے لگام نہ ہو، زبان سے ہم تول تول کر بولیں، جو جملے بول رہے ہیں سوچ کر بولیں کہ یہ جملہ میرے نامہ اعمال میں نیکی کا ذریعہ بن رہا ہے کہ گناہ کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ میری زبان سے نکلنے والا جملہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے کہ ناراض کرنے والا ہے۔
آنکھوں سے جو میں دیکھ رہا ہوں کیا یہ وہ ہے جس کے دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یا پھر اللہ کی مرضی کے خلاف میری آنکھ استعمال ہو رہی ہے؟ کیا میرے کان اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو رہے ہیں یا اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں؟ یہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو رمضان میں اللہ نے روزہ جو رکھنے کا حکم دیا ہے وہ اس لیے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ہر عمل کی کچھ خاصیتیں ہیں، ہر عمل کا کچھ مقصد اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا، حدیث میں بھی بیان فرمایا۔ ہاں اتنی بات وضاحت کے طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ ہم حکم کے پابند ہیں، حکمتوں کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہم عمل کریں گے، حکمتوں کو معلوم کرنا گناہ نہیں ہے کہ اس عمل کی کیا حکمت ہے، یہ معلوم کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن حکمت کو دیکھ کر عمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حکم کی بنیاد پر عمل کرنا چاہیے۔ جب آدمی حکم پر عمل کرے گا تو حکمت خود بخود حاصل ہو جائے گی، اس کا فائدہ خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ تو نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ قرآن میں ذکر فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو گناہوں سے دور رکھتی ہے، یہ نماز کا فائدہ ہے۔ اور زکوٰۃ کا فائدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ تو زکوٰۃ کا ایک مقصد غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہے، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ہے، اور زکوٰۃ کا ایک مقصد مال کا پاک کرنا ہے، اور زکوٰۃ کا ایک مقصد مال والے کے دل سے مال کی محبت کو نکالنا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ تو ایسے ہی روزے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا بنے۔ امتثال اوامر اللہ والاجتناب عما نہی اللہ، کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں سے بچنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور تقوی میں زیادہ تر پہلو گناہوں سے بچنے کا ہے، زیادہ تر پہلو گناہوں سے بچنے کا ہے۔ تو یہ رمضان میں روزہ رکھوا کر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندرون کی صفائی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے پاک کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے صفائی کی ایک چیز ہوتی ہے، صفائی کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ تو آدمی کی صفائی اور آدمی کے جسم کی صفائی کے لیے روزہ ہے۔ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، آدمی جسمانی روزہ رکھتا ہے اس کا بدن پیٹ پاک ہوتا ہے، روحانی روزہ رکھتا ہے تو اس کا باطن پاک ہوتا ہے۔ جسمانی روزے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے سے رکتا ہے، تو یہ کھانے پینے سے رکنے کی وجہ سے اس کا پیٹ اور اس کا بدن، اس کا معدہ پاک ہوتا ہے۔ اور روحانی روزہ یعنی روزے میں جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ان چیزوں سے آدمی اگر بچتا ہے تو یہ روحانی روزہ کہلاتا ہے۔ یہ روحانی روزہ آدمی رکھتا ہے تو اس کا باطن پاک ہوتا ہے، اس کے نفس کی تربیت ہوتی ہے، اس کی روح پاک ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس میں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے روزے کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، آدمی کو جائزہ لینا چاہیے۔ تقوی پیدا ہونے کی علامت کیا ہے؟ آدمی کے اندر اللہ کی محبت بڑھے، خیر کے کاموں کی طرف رغبت بڑھے، اچھے کاموں میں دل لگے، اللہ کی اطاعت میں مزہ آئے اور لذت آئے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا شوق دل میں پیدا ہو، اور گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہو، اور گناہوں سے بچنے کی استعداد اندر پیدا ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اپنا کام کر رہا ہے، روزے سے فائدہ ہو رہا ہے۔
روزہ بھی ہیں، زبان سے غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، کانوں سے غیبتیں سنی بھی جا رہی ہیں، زبان سے گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، کان سے گالیاں سنی بھی جا رہی ہیں، آنکھوں سے غلط سلط دیکھا بھی جا رہا ہے، اور آدمی ہاتھ پیر کو غلط کاموں میں لگا بھی رہا ہے، تو ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے روزے کی وجہ سے اس کو روزے کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے روزہ رکھوا کر اللہ تبارک و تعالی مقصد صوم یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اور بزرگی کے لیے، اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے تقوی شرط ہے، تقوی شرط ہے۔ تقوی کے بغیر کوئی آدمی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی اور اللہ کے مقرب اور اللہ کے نیک بندے وہی ہیں جو متقی ہیں، اور تقوی کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ سبب ہے۔ تو اس لیے روزے کی وجہ سے آدمی اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کا مقرب بنتا ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس تربیت کا فائدہ ہم اٹھانے کی کوشش کریں، اور روز جائزہ لیتے رہیں، دن میں بار بار جائزہ لیتے رہیں، لمحہ بلمحہ جائزہ لیتے رہیں کہ روزے کی وجہ سے اللہ نے جو مقصد بیان فرمایا، کیا وہ مقصد میرے اندر پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اور روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اخلاقی تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ ہو تو وہ زبان سے فحش گوئی نہ کرے، غلط سلط باتیں نہ کریں، اور چلائے نہیں، شور مچائے نہیں، اور اگر تم سے کوئی جھگڑے بھی یا تمہیں کوئی برا بھلا کہے بھی تو تم جواب میں اس سے یہ کہہ دو کہ بھائی میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ تو اس میں اخلاقی تربیت ہے، اس میں اخلاقی تربیت ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ ہو تو اس کو چاہیے کہ جہالت کی باتیں نہ کریں، یعنی غلط سلط باتیں زبان سے نہ نکالیں۔ تو اس میں اللہ کی طرف سے اخلاقی تربیت کا بھی انتظام ہے، روحانی تربیت کا بھی انتظام ہے، اور اسی طریقے سے آدمی روزہ رکھتا ہے تو بھوک کی وجہ سے بھوکوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، خود بھوکا رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کا احساس پیدا ہوتا ہے جن کو روٹی روزی میسر نہیں ہے، بھوکوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا روزے کے مقصد کے بارے میں، آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس لیے تاکہ میری رعایا کے بھوکوں کا تصور زندہ رہے، میں ان کو بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ بعض سلف صالحین سے منقول ہے، ان سے پوچھا گیا روزے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہنے لگے لِيَذُوقَ الْغَنِيُّ طَعْمَ الْجُوعِ، تاکہ مالدار آدمی بھوک کا مزہ چکھے اور اس کو بھوکوں کی بھوک کا احساس پیدا ہو جائے۔ تو یہ ہمدردی ہمارے اندر پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو روزہ رکھتے ہوئے 8 دن ہمارے ہو گئے تو ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کیا یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک اور جگہ لکھا ہے حدیث کے عنوان سے، وہ حدیث ہے یا نہیں ہے یقینی طور پر معلوم نہیں ہے، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ ڈاکٹروں کا بھی کہنا ہے، حکما بھی کہتے ہیں، اور تجربہ بھی شاہد ہے، حکیموں کا کہنا یہ ہے کہ آدمی ہر 4 دن میں ایک مرتبہ ایک وقت کا کھانا اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا معدہ صحیح رہتا ہے، اس کا معدہ پاک و صاف رہتا ہے۔ تو اس لیے روزے کے یہ سارے مقاصد ہیں اور سارے فوائد ہیں۔ اور روزے میں 2 چیزیں ہیں، ایک شروع میں سحری ہوتی ہے اور دوسرا افطار ہوتا ہے۔ سحری کا جو وقت ہے، یہ سحری کا جو کھانا ہے، بہت سارے لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس کو سنت نہیں سمجھتے، اس کو برکت نہیں سمجھتے، بلکہ شان سے آدمی کہتا ہے کہ میں نے آج بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے۔ اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ہاں اٹھ نہیں سکے، مجبوری ہے، وہ اپنی جگہ ہے،
ویسے آدمی یہ اپنی پہلوانی دکھانے کے لیے یا اپنی طاقت دکھانے کے لیے یہ کہے کہ میں تو سحری کے بغیر بھی روزہ رکھ سکتا ہوں، کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سحری کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ سحری کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں، اور اسی طریقے سے ملائکہ اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے، اور سحری کا کھانا یہ برکت کا کھانا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں وہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے سحری کے وقت میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، کہ یہ صبح کے وقت میں جو سحری کا کھانا کھایا جا رہا ہے اس مبارک کھانے کے لیے تم بھی آ جاؤ۔ تو یہ برکت کا کھانا ہے، سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سحری میں تاخیر مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر مستحب نہیں ہے کہ روزے میں ہی شک پیدا ہو جائے، روزے میں ہی شک پیدا ہو جائے۔ 2-4-5 منٹ پہلے ہی سحری سے فارغ ہو جانا اچھی بات ہے۔ صبح میں بھی میں نے عرض کیا کہ روزانہ ہم اوقات الصلاۃ دیکھیں، مسجدوں کی اذانوں پر بھروسہ نہ کریں، 1-2 منٹ آگے پیچھے نہ اذانیں ہو ہی جاتی ہیں، تو اس لیے وقت دیکھ کر سحری ختم کریں، وقت دیکھ کر سحری ختم کریں۔ بہت سارے لوگ اذان شروع ہوتی ہے اب کہتے ہیں کہ لاؤ ذرا پانی پی لیں گے، جلدی اذان شروع ہو گئی، اب کہاں روزہ رہا؟ تو اس لیے اذان سے 4-5 منٹ پہلے ہی ہم سحری سے فارغ ہو جائیں، اور افطار اور سحری کا وقت جو ہے بڑا مبارک وقت ہے۔ سحری میں اتنا پہلے ہم جاگ جائیں اور بیدار ہو جائیں کہ 4 رکعت 8 رکعت حسب سہولت اللہ جتنی توفیق دے، ہم تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اس وقت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح افطار کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے احب عبادی الی اعجلہم فطرہ، کہ میرے نزدیک وہ روزے دار بندے زیادہ محبوب ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں، جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6:30 بجے اگر افطار کا وقت ہے تو 5:30 بجے کر لیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے فوراً افطار کر لینا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ افطار میں تعجیل مستحب ہے اور سحری میں تاخیر مستحب ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی گویا ہماری یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں، جب ہم کھانے کے لیے کہیں اس وقت کھاؤ، اور جب ہم کھانے سے رکنے کے لیے ہیں اس وقت رک جاؤ۔ ماننے کا نام ہی دین ہے، ماننے کا نام ہی دین ہے، اپنی منمانی کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ جو کہیں، اللہ کے نبی جو ارشاد فرمائیں اس پر عمل کر لینے کا نام ہی دین ہے۔ تو یہ دن کا عمل روزہ ہوا۔ جہاں تک تعلق تراویح کا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایمان و احتساب کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں غلط فہمی ہو جاتی ہے، تراویح الگ چیز ہے، تہجد الگ چیز ہے۔ حدیث کی کتابوں میں تراویح کے لیے قیام رمضان کا لفظ آیا ہے، اور تہجد کے لیے قیام اللیل کا لفظ آیا ہے۔ قیام رمضان سے مراد تراویح ہے، قیام اللیل سے مراد تہجد ہے۔ تو اس لیے تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تراویح میں غفلت کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پوری تراویح نہیں پڑھتے، 8 رکعت پڑھ لیے، 10 رکعت پڑھ لیے، نکل گئے، کہ جتنی سہولت ملی اتنا پڑھ لو، اپنا نکل جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، پوری 20 رکعت تراویح سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اس کے ساتھ وتر پڑھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ پوری صراحت کے ساتھ موجود ہے
تو اس لیے پوری 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں، ایسا نہیں کہ 8 رکعت کے بعد ایک ایک کرتے ہوئے نکلتے چلے جائیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، آخرت بنا لینے کا مہینہ ہے، نیکیاں کما لینے کا مہینہ ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ تراویح میں 2 چیزیں ہیں، ایک پورا قرآن تراویح میں سننا یا پڑھنا ایک سنت ہے، اور اسی طریقے سے پوری تراویح پورے مہینہ پڑھنا ایک الگ سنت ہے۔ اب پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے، بہت سارے لوگ 10 دن میں قرآن سن لیتے ہیں، اب اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تراویح کی چھٹی ہو گئی۔ ہاں کسی مجبوری کی وجہ سے ایک جگہ تراویح پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، آپ نے ایک سوئی کے ساتھ 10 دن میں کسی حافظ قرآن کے پیچھے قرآن سن لیا تو بہت مبارک ہے، ایک سنت پر عمل ہو گیا۔ لیکن تراویح کا جہاں تک معاملہ ہے، پورا مہینہ تراویح کا اہتمام کرنا یہ مسنون ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے پورا مہینہ تراویح کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔